بھوکا رہ جائے گا۔ لیکن جب وہ تو کسی اور کے ذمے لگا، سرکار نے بلال کو بلایا، فرمایا بلال جب آ جائے تو چھپایا نہ کر۔ ہائے ہائے ہائے، جب آ جائے، اللہ کرے میرے خلیفے نہ سن دے پائے ہو، یہ بے وقوف سمجھتے ہیں شاید میں ان کو کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اللہ کرے میرے خلیفے بہرے ہو جاؤں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ بلال جب آ جائے تو چھپایا نہ کر، اور جب کوئی مانگے تو پھر روکا نہ کر۔ نہیں سمجھے؟ جب آ جائے تو ظاہر کر، اور جب مانگنے والا حقیقی اور ہم اشارہ کر دے پھر منع نہ کیا کر، روکا نہ کر، دے دیا کر۔ سونا آپ فرمایا پھر تو اور میں اللہ جانے۔ جب حضور نے یہ حکم لگایا پھر بلال نے کچھ نہ چھپایا، جو آیا یار کا اشارہ پایا، سب کچھ لٹایا۔ پھر اپنے اوپر وقت یہ آیا کہ سرکار ایک دن بیٹھے تھے، پلکیں بھیگی تھیں، اور حضور خود بول پڑے، فرمایا لوگوں بھوک لگے تو محسوس نہ کیا کرو، مجھ پر اور میرے بلال پر مہینہ ایسا بھی گزرا کہ لوگ تو پتے کھا کے گزارا کر لیتے ہیں، نہ میرے بلال نے کچھ کھایا نہ تمہارے محمد عربی نے کچھ کھایا، پورا مہینہ۔ بلال اس فقر میں، اس فاقے میں میرے نبی کا حصہ دار ہے۔ ہائے ہائے۔ اور اگلا جملہ حدیث کا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا پھر بلال کیا کرتا؟ بلال کہیں جاتا، کوئی اس کو دیتا کھانے کے لیے، اور حضور کے لفظ ہیں، فرمائے یہ پھر اپنی بغل میں وہ چیز چھپا لیتا، خود نہیں، کئی دنوں کا بھوکا لیکن چھپا لیتا، میں اکیلا کیسے کھاؤں، میں اپنے کریم کو پہلے کھلاؤں گا۔ یہ کام ماں تو کرتی ہے، یہ کام اگر بیٹے بیٹیاں بچے گھر میں بھوکے ہوں اور ماں کو کہیں سے مل جائے کھانے کے لیے، خود نہیں کھاتی، چھپا کے لاتی ہے، اپنے بچوں کو کھلاتی ہے۔ لیکن بلال تجھے نبی سے اتنا پیار، اگر آدمی ایک دن کا بھوکا ہو اسے دوسرے کا ہوش ہی نہیں رہتا، اپنی پڑ جائے تو دوسروں کا ہوش نہیں رہتا۔ بلال کئی دن بھوکا ہوتا، اور سند میرے نبی نے دی، فرمایا کئی دن محمد عربی نے کھلایا، کھایا نہیں، لیکن پھر بلال کو کسی نے کھانے کے لیے دیا، یہ میرے لیے بغل میں دبا کے پھرتا رہا کہ اکیلے کیسے کھاؤں۔ یہ میرے نبی کا بلال ہے۔ آخر بلال کو جو مقام ملا ہے خالی اذان دینے سے نہیں، اذان بھی سبحان اللہ شان ہے بلال کی، لیکن میرے نبی کا وزیر خزانہ ہے۔ حضور کے گھر کے سارے خرچے کس کے ذمے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جس نے جو لانا ہے وہ بھی بلال نے ہی رکھنا ہے، جس کو جو دینا ہے سرکار نے صرف پوچھنا ہے بلال کو چاہے تو بلال حاضر، سرکار ہے بلال کیا حضور یہ کچھ ہے، اس لیے میرے کریم کا بلال۔ لیکن کمال یہ ہے کہ روز دودھ بھی آتا ہے، کھانے کو روز آتا ہے، میرا کریم روزانہ لٹاتا ہے، اور پھر بلال تین چار دن کا اگر بھوکا رہ بھی جاتا ہے تو محبوب کھائے تو بلال بھی کھائے، ورنہ جس آدمی کے ہاتھ سے سب کچھ جا رہا ہے وہ آدمی تھوڑا بھی کھائے تو اپنا گزارا تو
کر سکتا ہے، لیکن مجال ہے کہ جب تک سرکار خود نہیں کھاتے بلال کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، حالانکہ اسی ہاتھ سے ہے لٹاتے۔ اسی لیے اور جتنا بھی مسجد میں حضور نے آنا، عید پڑھانے سرکار نے جانا، جس دن آپ نے چندے کا اعلان فرمانا کہ مسلمانوں دین کے لیے میرے ان فقیروں کے لیے ضرورت ہے، مدد کرو، تو جس نے جو دینا وصول کس نے کرنا؟ بلال نے۔ عید کا دن ادھر چلے حضور، عید کے دن خطبے دو دیے، ایک مردوں کو دیا، پھر عورتیں بھی عید پڑھنے آئی ہوئی تھیں، سرکار عورتوں کی طرف تشریف لے گئے اور وہ مشہور خطبہ فرمایا، یا معشر النساء تصدقنا، او خواتین، او بیبیوں صدقہ کرو، صدقہ دو، یا معشر النساء۔ یہ عید کا خطبہ تھا حضور کا۔ اب ساتھ کون ہے؟ نہ مولا علی ہے، نہ عثمان ہے، نہ ابو بکر ہے، نہ عمر ہے، ساتھ بلال نے اپنی جھولی یوں کی ہوئی ہے۔ حضور عورتوں کو فرماتے صدقہ دو۔ اب عورتوں نے جب سنا تو کسی نے کانٹا، کسی نے چوڑی، کسی نے درہم، کسی نے روپیہ، اب جو بھی لائے بلال کی جھولی میں ڈال کے جائے۔ بلال وصولی فرما رہا ہے، میرے نبی کا خزانے کا وزیر بھی بلال ہے، میرے نبی کے گھرانے کی دیکھ بھال بھی بلال کے ذمے، سرکار کو کھانا کھلانا بھی بلال کے ذمے، حضور کو مسجد میں بلانا بھی بلال کے ذمے۔ یہ کون با کمال ہے، یہ کالے رنگ